تو یہاں پر حضرت کا یکدم کلٹی کھانا بھی دیکھیں، آپ بھی کہیں گے کمال کر دیا مسیح موعود صاحب نے. کہتے ہیں اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا. اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والے کا نام نبی نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں بھی اظہار غیب نہیں ہے. پہلے کہا میں محدث ہوں، محدث نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کہ محدث سے بڑا درجہ، چونکہ میرے اوپر غیب کی خبریں اترتی ہیں. محدث غیب کی خبریں بتانے والا تو نہیں ہوتا، تو میں تو نبی ہوں، محدث کیسے ہو گیا؟ یہ فوراً 18ویں جلد صفحہ نمبر 209 کے اوپر روحانی خزائن، 18ویں جلد صفحہ نمبر 209 کے اوپر. اس کے بعد روحانی خزائن اس کی جلد 17 اس کا پیج نمبر 246، پیج 246 روحانی خزائن 264 روحانی خزائن. اس کے اندر مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ وہ ثبوت ہیں جو میرے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں. یعنی میں مسیح موعود بھی ہوں اور مہدی. حضرت علامہ صاحب تشریف لائے، آگے تشریف لائے. یہ کرسی دیں جی ادھر. وہ نہیں اب مہدی ہونے کا اقرار، پہلے محدث ہونے کا اقرار کیا پھر انکار کیا، اس کے بعد مہدی ہونے کا اقرار. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 264 وہ کہتے ہیں یہ وہ ثبوت ہے جو میرے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں. اور پھر یہی دعویٰ 16ویں جلد اس کے صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 25 کے اوپر بھی آیا. روحانی خزائن جلد نمبر 16 وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 24 پر لیکن زمانہ مسیح موعود میں جس کا دوسرا نام مہدی بھی ہے وہ تمام قوموں پر اسلام کی برکتیں ثابت کی جائیں گی. 25 پر کہتے ہیں کہ پس چونکہ مسیح اور مہدی موعود کا زمانہ زمان البرکات تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں فرمایا بارکنا حولہ، یعنی مسیح موعود کو فروغگاہ کے ارد گرد جہاں نظر ڈالو گے. یعنی مسیح موعود جہاں پر رکتا ہے اس کے جہاں وہ بیٹھتا ہے جہاں اس کا ٹھکانہ اس کے ارد گرد جہاں نظر ڈالو گے تمہیں برکتیں نظر آئیں گی. ایک تو آیت کے اندر تعریف کی دنیا جانتی ہے، یہ جو آیت 15ویں پارے کی شروع کی یہ بیت المقدس کے بارے میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے پورے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا. یہ قرآن کہتا ہے وہ مسجد اقصی کے بارے میں آیت ہے کہ اس کا ماحول بابرکت ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ کہ میں مہدی موعود جہاں پر بیٹھ گیا میرے ارد گرد کا ماحول بابرکت بن گیا. ایک مہدی موعود ہونے کا دعویٰ، دوسرا قرآن مجید میں تعریف. یہ تو ایک دعویٰ کیا. اس کے بعد روحانی خزائن اسی کی جلد نمبر 20 کو اٹھائیے، پیج نمبر 3 اور پیج نمبر 4. اس کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا. اب دعویٰ سن دیں، میرے اوپر یہ بات کھولی گئی کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول اکرم نے دی تھی. وہ مہدی موعود میں ہی ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 3 اور 4. اب یہ دعویٰ کیا، اب یہ 20ویں جلد تھی، ظاہر ہے 20ویں جلد میں دعویٰ ہو تو 21ویں میں اس کا رد بھی آنا چاہیے، کیونکہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے. جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے. پیج نمبر 356 مہدی ہونے کا دعویٰ کہ حضور نے جس کی بشارت دی وہ میں ہی ہوں. جلد نمبر 21 میں پہنچے، صفحہ نمبر 356 سب سے پہلا لائن کہتے اقولو، کہتے میرا دعویٰ ہے. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہاں سے شروع کرتا ہے
کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے. یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں مہدی ہوں، پہلے دعویٰ کیا، اب کہتا ہے میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے. یہاں نبوت اس دعوی مہدی کا انکار کر دیا. اس کے بعد آگے بڑھے، یہ تو مہدی کا اقرار تھا، پھر مسیح موعود ہونے کا اقرار کیا. روحانی خزائن اس کی تیسری جلد پیج 468 کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں، پیج نمبر 468، اس میں کہتے ہیں آپ ثبوت اس بات کا، پیج 468، وہ کہتے ہیں آپ ثبوت اس بات کا کہ وہ مسیح موعود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ دیا گیا ہے وہ یہ عاجزی ہے. یہ دعویٰ کیا کہ مسیح موعود کون ہے؟ مرزا صاحب ہے. یہ دعویٰ کیا، پھر اس دعوے کو دہرایا انہوں نے، اسی دعوے کو یہ روحانی خزائن اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 122 تیسری جلد، اس کے اندر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اب جو امر خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا وہ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں. منکشف وہ یہ کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں، پیج نمبر 122 پر. پھر اس کے بعد اسی دعوے کو انہوں نے مجموعہ اشتہارات اس کی پہلی جلد اس کے اندر بھی دہرایا، صفحہ نمبر 233 کے اوپر. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود تو چلے گئے، امت کو مصیبت میں ڈال گئے. صفحہ نمبر 233، اور وہ کہتے ہیں اور ہر ایک بات جس کا اثر اور نشان قرآن اور حدیث میں پایا نہ جائے اور اس کے برخلاف ہو وہ میرے نزدیک الہاد اور بے ایمانی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور اپنے مسیح موعود ہونے کی نسبت بہت سارے دلائل میں نے بیان کیے. روحان مجموعہ اشتہارات اس کا صفحہ نمبر 122 اس کا 233، یہی بات مرزا صاحب نے روحانی خزائن 15ویں جلد میں کیا. میں کتابیں حوالے لگے ہوئے، جس نے دیکھتے ہو میں موجود ہوں یہاں پر. روحانی خزائن اس کی 15ویں جلد صفحہ نمبر 283 پر بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. روحانی خزائن اس کی 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 371 پر بھی دعویٰ کیا. روحانی خزائن اس کی 8ویں جلد صفحہ نمبر 275 پر بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اور روحانی خزائن اس کی 19ویں جلد، اس کو اٹھائیے، صفحہ نمبر 50، اس کے اوپر بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہی دعویٰ کیا ہے. صفحہ نمبر 50 کے اوپر کہ میں مسیح موعود ہوں. یہاں پر فرماتے ہیں اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا. اب میں مسیح موعود بنا کیسے؟ یہ لطیفہ بھی سن لیں. مسیح موعود کیونکہ قرآن نے کہا تھا وہ جو مسیح آئے گا وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا. پورے قرآن میں، قرآن مجید نے اور خود آقا علیہ السلام نے کبھی اس کے باپ کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سورہ مریم گواہ ہے اس کے اوپر، اس کو اٹھائیے پڑھیے، پورا واقعہ حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا لکھا ہوا ہے. مگر اب چونکہ انہوں نے بزام خیش مسیح موعود بننا تھا، وہ کس طرح بنے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیسرے اللہ رب العزت نے کہتے ہیں براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام مریم رکھا. میرا نام مریم رکھا. پھر کہتے ہیں جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریمیت میں میری پرورش ہوئی، یعنی 2 سال تک میں صفت مریمیت میں پرورش پاتا، میں مریم رہا 2 سال تک، اور پردہ میں نشو نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے، جیسا کہ براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 296 میں بھی درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح میرے اندر پھونکی گئی. میں مریم تھا، روح میرے اندر پھونکی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. آپ پڑھتے جائیں آگے.
میں نے کہا اپنی طرف سے بات نہیں کرنی، حکم میں لگاؤں گا بعد میں انہیں کی زبان میں، بلکہ پہلے بھی لگا دیا۔ کہتے ہیں میں مریم ٹھہرا اور استعارہ کے رنگ میں عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، یعنی میں ہی مریم بنا اور پھر مجھے ہی حاملہ ٹھہرایا گیا، اور پھر میرے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا، اور اس طرح میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ اب وہ بھی دیکھیے، وہ بھی مرزا صاحب کی کتاب نقل کفر نباشر، وہ کہتے ہیں مجھے مریم بنایا گیا اور اللہ رب العزت نے میرے ساتھ رجولیت کی، یعنی وہ کام کیا جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تاریخ دکھاؤں گا آپ کو مرزا صاحب۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ میں ہی مریم تھا اور میں ہی حاملہ ہوا اور میرا حمل 10 ماہ سے زیادہ نہیں رہا، اور پھر میرے پیٹ سے عیسیٰ ہوا، اور اس طرح میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ قربان جاؤں تمہارے عیسیٰ مسیح موعود ہونے پر، اور قربان جاؤں ان کی عقلوں پر اور دانش پر جو تجھے نبی مانتے ہوئے، تو تھا ہی صحیح، تیرے پیروکاروں کی عقل پہ قربان جاؤں۔ آگے دیکھیے، اچھا یہ مسیح موعود ہونے کا اقرار کیا تھا، اس کے بعد آپ آئے مسیح موعود ہونے کا انکار، روحانی خزائن، اس کی 3ری جلد صفحہ نمبر 192، اس کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں بڑی خاص بات ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں۔ پہلے اتنے کتابوں کے میں نے آپ کو 10-12 حوالے دیے، انہی کی کتابوں کی، ہر جگہ کہتے ہیں میں مسیح بن مریم ہوں، میں مسیح بن مریم ہوں، میں ہی مریم تھا اور میرے اندر ہی روح پھونکی اور میں ہی پھر عیسیٰ بن گیا۔ اب یہ آگے جب آپ پہنچے 3ری جلد روحانی خزائن، اس کے اندر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں، یہ روحانی خزائن، اور کہتے ہیں جو جھوٹا ہو اس کے کلام میں تناقض ہے، اس کے کلام میں تناقض، اور جھوٹا اور وہ خبیث یہ بھی کہا تھا، اور مرتد بھی کہا تھا، اور مخلوط الحواس بھی کہا تھا، اور اس کو نالی کا کیڑا بھی کہا تھا۔ بولیے، جس کے کلام میں تناقض ہو وہ جھوٹا ہے، مخلوط الحواس ہے، وہ مرتد ہے، نالی کا کیڑا اسی میں پیدا ہوا اسی میں مرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کی نا۔ اب دیکھیے، پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اب کہتے ہیں میں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں، عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اب آ جائیے، اور پھر یہ مجموعہ اشتہارات، اس کی پہلی جلد، اس کے صفحہ نمبر 230 پر آپ اپنے مسیح موعود ہونے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نہ نبوت کا مدعی ہوں، نہ معجزات کا، نہ صفحہ نمبر 231، اور وہ کہتے ہیں اور مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ مجموعہ اشتہارات پیج نمبر 231، مجھے مسیح بن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا دعویٰ کتنی کتابوں میں کیا؟ 10 کتابوں میں دعویٰ کیا، 10 کتابوں میں دعویٰ کیا۔ اب ان 2 جلدوں کے اندر آ کر نفی کر دی کہ میں مسیح بن مریم نہیں۔ اس کے بعد آگے اٹھائیے دیا ملفوظات، اس کی 10ویں جلد ملفوظات، یہ بھی مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس کی 10ویں جلد پیج 127، اس کے اوپر فرماتے ہیں مرزا صاحب، کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور